السلام علیکم 7 RY کیسے میں یاسمین خان اور آج ہے 28 جنوری 2026 ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں یہ ہے کہ بھارت اور یورپ کے درمیان میں بہت عرصے بعد ایک معاہدہ طے ہوا ہے، تجارتی معاہدہ جسے کہنا چاہیے کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان میں بیسیکلی یہ معاہدہ طے پایا ہے اور اس کو تاریخی تجارتی معاہدہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھارت کے بعد ایک اور ملک نے فرانس نے یعنی کہ فرانس سے انڈونیشیا نے ریفل طیارے حاصل کر لیے ہیں، یعنی کہ انڈونیشیا کے مطابق ان کو دفاعی اخراجات میں انہوں نے پہلے اپنا اضافہ کیا اور انہوں نے ریفل طیاروں کا آرڈر دیا ہے۔ پھر ناظرین اس کے بعد امریکہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ بہت شدید برف باری ہو رہی ہے، اور جو کہ یسٹرڈے تک تو بہت زیادہ تھی اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آج بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ برف باری دوبارہ شروع ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ 11 پرسنس کی ان کی ڈیتھ کی اطلاعیں آئی ہیں، کچھ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور 19,000 جو کہ فلائٹس ہیں وہ اس وقت کینسل کر دی گئی ہیں، یعنی کہ دنیا کے مختلف کنٹریز میں جانے والی فلائٹ جو تھی اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی تھی، ان میں سے 19,000 جو ہیں وہ ٹوٹل کینسل ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک یہ بھی نیوز ہے کہ ابھی بھی جو کہ ٹمارو بھی سنو فالنگ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ کی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ ہوگی، اس لیے ٹیمپریچر امریکہ کا بہت ٹھنڈا ہے اور پاکستان کا بہت گرم ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں نیوز دوں کہ اس وقت جو لیٹسٹ نیوز ہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اس کے مطابق جو ہے وہ امریکہ کا بحری بیڑا جو ہے وہ ابراہیم لنکن یعنی کہ ایئر کرافٹ کیریئر وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور سعودی عرب نے اس میں ایک اہم کریکٹر ادا کیا۔ اس نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنی فضائی حدود ان کو نہیں دینی، اور اس نے انکار کر دیا، اور نہ میں اس جنگ میں شامل ہوں۔ پھر اس کے بعد جو کہ امریکن میڈیا کے مطابق بتا رہی ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کا نیول بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران تیل برآمد نہ کر سکے، اور دوسری طرف امریکہ نے ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی ساتھ اندیا دیا ہے کہ اگر ایران رابطہ کرنا چاہتا ہے تو واشنگٹن تیار ہے اس کے لیے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ برابر آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اسرائیل لگا ہوا ہے۔ ناظرین اب اس کے لیے اس نے مذاکرات کے لیے امریکہ نے اپنی 4 شرائط جو رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی شرائط 4 رکھ دی گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو ان 4 شرائط کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اسرائیل کے اسپیشلی اس نے تحفظ کے لیے کہا ہے کہ جو اس کی حفاظت کے لیے، پھر اس نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئر پاور بننے کے لیے ایران یورینیم اکٹھا کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایران پر لانگ رینج حملے جو ہے وہ حملہ کرنے والے میزائل پر پابندی لگانے کا بھی امریکہ نے کہا ہے، اور اس سلسلے میں پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی افزودگی یا یورینیم جسے کہنا چاہیے نیوکلیئر پاور بننے کے لیے جو کہ یورینیم اکٹھا کرنا اس کی اجازت اس کو نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی یہ امریکہ نے پابندیاں لگانے کا کہا ہے کہ ان شرائط کے اوپر ہم اس سے ابھی بات چیت کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اٹیک کریں گے۔ پھر اس کے بعد امریکی بحری بیڑا آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے بھیجا، وہ ہتھیاروں سمیت ہے، اس پہ جنگی لڑاکا ہتھیاریں ہیں اور سامان ہے جنگی جو کہ لیٹسٹ اس وقت ہے، وہیں سے اسی بیڑے سے ناظرین وہاں سے فلائی کریں گے جتنے بھی جہاز ہیں ہتھیاروں سمیت۔ تو وہ الہدیر جو کہ ان کی قطر کی ایئر بیس ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے، اور قطر جو ہے وہ اس وقت سخت مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ پھر ناظرین صورتحال میں ایرانی حکومت میں جو کہ مظاہرے ہوئے تھے اس سلسلے میں اس وقت جب ایران ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایران نے کہا کہ ہم ان کو کنٹرول تو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا
وہ ان کا تھا جو کہ بیچ میں غدار شامل تھے اور ان کو فنڈنگ کی گئی تھی، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور یہ بیرونی طاقتوں نے اپنے لوگ وہاں پر بیچ میں ماسک پہنا کر پہنچائے تھے۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین مذاکرات کی بات جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی جنگی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے کر رہا ہے، اور ادھر سے ایران بھی اپنی بھرپور جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو ڈیلی ہی اس کی ساری اپڈیٹس دے رہی ہوں۔ تو ناظرین ابھی جو کہ اگر ان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو وہ سیپریٹ بات ہے، اگر نہیں ہوتے پھر دوبارہ شروع، تو جس کی امید کم ہے، کیونکہ اس نے جو شرائط رکھی ہیں وہ اس میں اس طرح کی سخت ہیں کہ لانگ رینج کے آپ نہیں اس میں رکھ سکتے، اپنے میزائل نہیں رکھ سکتے، پھر اس کے بعد کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ڈائریکٹ کہیں امریکہ پہ ہی نہ اٹیک کر دیا جائے، کیونکہ ابھی تو اس کی قطر کی ایئر بیس پہ ہی اٹیک ہوں گے جتنے بھی ہونے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہے کہ یہ نیوکلیر پاور نہ بنے، تو اور اس کو تیسرا خطرہ یہ ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اسرائیل کی فکر ہے کہ اسرائیل باحفاظت رہنا چاہیے۔ تو اس صورتحال میں خامنائی صاحب جو ہیں وہ تو ان باتوں کو نہیں مانیں گے، تو ظاہر مذاکرات پھر ناکام ہو جائیں گے، اور پھر ناکام ہونے کی صورت میں ڈیفینیٹلی امریکہ اور اسرائیل دونوں نے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، تو جو کسی بھی ٹائم پر شروع ہو سکتا ہے۔ تیاریاں ساری مکمل ہیں، یسٹرڈے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور جس کو فائنل میٹنگ کہا جاتا ہے، جس میں کہ امریکہ کے لوگ اور اسرائیل کا آرمی چیف شامل تھے، اور ان کی یہ میٹنگ طے پائی، اور اس میں ہر چیز، اس میں اس کے کیا فیکٹس ہیں، کیا اس کے آفٹر فیکٹس ہونے ہیں، کیا نقصانات ہونے ہیں، وہ سارا کچھ اس میں طے ہو چکا تھا۔ اب ناظرین ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں بھی اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شفیع جان صاحب جو کہ ان کی ایک تقریر ہوئی ہے، انہوں نے بڑی سخت قسم کی تقریر کی ہے، جسے بڑی جاندار سپیچ کہنا چاہیے، وہ انہوں نے کی ہے کے پی کی اسمبلی میں، اور وہاں پر عباس صاحب کو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نواز شریف کے جو ہیں وہ آدمی، تو وہ تقریر سنتے ہی ان سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ بھگوڑوں کی طرح بھاگ گئے، جس طرح کہ نواز شریف خود ملک سے ڈیل کر کے ہمیشہ بھاگ جاتا ہے، اسی طرح ان کا جو کارندہ ہے وہ بھی بھاگ گیا۔ پہلے یہ آپ کلپ دیکھیے، پھر اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹھے بیٹھے، آپ کو ہم بگائیں گے، آپ جائیں، چلو چلو، جائیں جائیں جائیں، بھاگے بھاگے، جاؤ جاؤ جاؤ، بھاگو بھاگو بھاگو۔ جناب اسپیکر صاحب، اسپیکر صاحب، نواز شریف کی بھی بھاگنے کی عادت ہے، ان کے سپاہیوں کی بھی بھاگنے کی عادت ہے، ہم ان کو بھگا کے رکھیں گے۔ ان کا نواز شریف جب جیل میں جاتا ہے تو ڈیل کر کے باہر بھاگتا ہے، اس کا اپوزیشن تقریر کرتا ہے، وہ ہاؤس سے بھاگ جاتا ہے، تو بھاگنے کی ان کی تاریخ ہے، یہ اپنی تاریخ کو تو دہرائیں گے۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چل کے عباد صاحب بھی ہاؤس سے بھاگ گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ صدقے خیرات میں سیٹس والی بھی شور کر رہے ہیں۔ اب یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے کہ یہ صدقے خیرات والی بھی شور کر رہے ہیں؟ ہاں جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر نے اپنا خطاب کیا، اور اسی اپوزیشن لیڈر کو میں اس کی تقریر پر حرف بائی حرف جواب دوں گا۔ جناب اسپیکر، ان کا وزیر طلال چودھری صاحب اٹھتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس اٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا، آپریشن ہوگا اور آپریشن ہوگا۔ وزیر دفاع اٹھتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ آپریشن تو ہو رہا ہے، ان کا لیڈر جو بھی کہے یہ مانے یا نہ مانے، ہم آپریشن کریں گے، یہ تو پہلی بھی ہو رہا ہے،
अभी भी होगा। तो नाज़रीन, आपने ये अभी क्लिप देखा है कि वो तकरीर शुरू होते ही उसे बर्दाश्त नहीं हो सका कि अब मेरी इज्जत अफजाई होगी, तो वो जाहिर है उसका स्टेमिना कम होगा और वो कैसे भागा है असेंबली छोड़कर। और शफी जान साहब ने जो है वो उनकी इतने सख्त किस्म की तकरीर की है कि उसको भागने पे मजबूर कर दिया। अब उसके बाद नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक न्यूज़ ये आई है कि इनको इनकी राइट आंख में इनकी प्रॉब्लम हुई और इनको मिड नाइट में प्रिंस हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट किया गया। हालांकि इस बात की जो खबर है ये इतनी, आप इस पे कोई कंफर्मेशन मैं तो नहीं दे रही और कोई भी इसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दे पाया कि वाकई इनको वहां पर शिफ्ट किया गया है या नहीं, लेकिन ये खबर जो है वो बाहर मीडिया में चल रही है। उसके मुताबिक मैं आपको खबर दे रही हूँ कि इनकी राइट साइड की आंख में तो प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इनको वाकई प्रिंस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है या नहीं। अब इनकी राइट जो कि साइड की आंख है उसमें जो कि तकलीफ हुई है इसको CRVO कहते हैं। अब नाज़रीन, ये CRVO स्पेशली बेसिकली एक आप यूँ कह रहे हैं कि एक उसका एब्रीविएशन है। इस प्रॉब्लम का इसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनियल वेन्स ऑकुलेशन, यानी कि CRO ये इसका एब्रीविएशन है, ऑफन कॉल्ड आई स्ट्रोक या आई स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनको तन्हाई में जो रखा गया है नाज़रीन, वैसे तो आपको डॉक्टर्स बताएंगे लेकिन हम लोग भी चलें पढ़े लिखे तो हैं, हम लोग को भी इन चीज़ों की समझ है। आई स्ट्रोक उसी वक्त होता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो, और ब्लड प्रेशर ज़्यादातर हाई हो जाता है टेंशन से ज़्यादा भी होता है। इनको तन्हाई में रखा गया है, इनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, और उन्होंने ज़ाहिर है टेंशन तो ली होगी मेंटली तौर पर, तो उससे उनका किसी वक्त जो है वो रात सोए में रात के वक्त ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उनको हाई हुआ होगा और जिससे आई स्ट्रोक हुआ होगा। अब उनको ये भी इसमें ये भी है कि कहा जाता है कि वेयर ब्लड क्लॉट ब्लॉक की या ब्लड क्लॉट भी आया है, फिर उससे उससे जाहिर है इनकी जो कि ब्लड की रवानगी है वो नहीं पूरी मुकम्मल तौर पर आई, इसलिए वो छोटा सा ब्लड क्लॉट भी आ जाता है कहते हैं, लेकिन उससे कि जो देखने में है वो नज़र पूरा सही नहीं आता। और इसमें CRVO में ये है कि इसमें जैसे एक शक्ल से दो धुंधली धुंधली शक्ल सी नजर आती है, कुछ ब्लेयर सा इस तरह होता है। लेकिन नाज़रीन, ये बहरहाल विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी से भी हो जाता है, और लेकिन ये इनको जो हुआ है बेसिकली इनको अब ब्लड प्रेशर हाई हुआ है उस वक्त, और इनको जो है वो डॉक्टर को देखना चाहिए और फौरी तौर पर इनको विटामिन ए से भरपूर मेडिसिन देनी चाहिए। लेकिन इसके ऑकोवाइट के नाम से एक मेडिसिन है जो कि यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छी मिलती है, और हम लोग के घरों में भी इस्तेमाल होती है और बहुत ही अच्छी है, डॉक्टर्स को पता है। ऑक्वाइट में उसकी एक पिक्चर भी दे देती हूँ हो सके तो। इन द मीन वाइल जब तक इनको डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता तो ये इनको ज़रूर देनी चाहिए, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी है। बल्कि जो लोग मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, मैं इसमें स्पेशली इसकी एक पिक्चर देती हूँ उस मेडिसिन की। वो हार्मलेस है, उसका कुछ नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। वो 3-4 दिन खाने से ही उसके जो सामने से जो कि एक उर्दू में एक लफ्ज़ कहा जाता है जाला सा आ जाता है, ये अक्सर आपने सुना होगा ये लफ्ज़ लेयर आ जाता है कि एक शक्ल या दो दो चीज़ें नसी नज़र आती हैं धुंधली धुंधली सी, वो इस तरह सा सामने इस तरह आता है आइस के सामने। और ये तीसरे चौथे दिन से ख़त्म हो जाता है इस दवाई के खाने से। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैं इसकी पिक्चर देती हूँ और कई लोगों के और भी काम आएगा। मे बी ये शायद दुबई वगैरह में भी मिलती है, लेकिन अमेरिका में तो आम मिलती है। आप किसी भी सीवीएस स्टोर में चले जाएं तो सामने पड़ी हुई है, क्योंकि मंगवानी मुश्किल नहीं है। लेकिन वहाँ के ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी पता ही है, तो वो इसको उनको चाहिए कि उनको दिखाना। और सर्जरी जो है वो जो है उनकी लाजमी
طور پر اگر ضرورت ہے تو ہونی چاہیے، اور وہ ہونی آپریشن تھیٹر میں ہی چاہیے، جیل میں نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ان دا مین وائل یہ میڈیسن جو ہے یہ بیسکلی میڈیسن ہی آنکھوں کے لیے ہی اس طرح کی دوائی بنی ہے، اس کا نقصان کچھ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں پر ایک دفعہ ایک ڈاکٹر سے بات کی تھی دکھا کے، تو مجھے ڈاکٹر نے یہ اس کا جواب دیا تھا کہ یہ گئی ہوئی بینائی جو ہے اس سے واپس آ جاتی ہے۔ بالکل بات صحیح ہے، یہ اتنی اچھی دوائی ہے اس کے لیے کہ اس کو ہمارے گھر میں بھی یوز کیا گیا اور بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے، یعنی کہ 100% اس کا رزلٹ ہے۔ میں اس کی پکچر دیتی ہوں۔ تو ناظرین پھر اب ہم آ رہے ہیں 8 فیبرری کو، جو کہ احتجاج ہے، اور اس سلسلے میں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ بسنت کا انہوں نے اسی دن رکھا ہے تاکہ جو کہ اس احتجاج کو ہے وہ لوگوں کے مائنڈ کو وہاں سے چینج کر کے تو بسنت کی طرف لوگ آ جائیں۔ لیکن اس صورتحال میں لوگ عمران خان صاحب کے جو کہ احتجاج ہونا ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، بسنت کی بسنت کو بھی ساتھ ساتھ لے اڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو پوائنٹ ہے احتجاج اس میں لوگ زیادہ شامل ہوں گے۔ انہوں نے تو ان کے مائنڈ چینج کرنے کے لیے اس طرح کیا، پھر اس میں کچھ شرطیں بھی چیزیں رکھ دی گئیں کہ جی سیاسی پابندیاں، پھر بسنت پر شخصیات کی پابندیاں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا تصویریں نہیں ہوں گی، مختلف قسم کی انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں، جس میں کہ مریم صفدر صاحبہ کی تصویریں بھی چھاپی گئی ہیں، پھر نواز شریف کی بھی، اس کو کس نے دیکھنا ہے ناظرین۔ تو وہاں کی جو کہ سوشل میڈیا میں بھی آ رہا ہے، آپ یہ پکچر دیکھیے پہلے۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ سوشل میڈیا سے میں نے لیا ہے، تو یہ آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے پتنگوں کے اوپر جتنی بھی کائٹس ہیں، بڑی ہیں چھوٹی ہیں، اس کے اوپر 804 کا لکھ کر اور اس کو وہ لوگ فلائی کروا رہے ہیں۔ تو ناظرین کا یہ بھی گیم جو ہے وہ اس دن کی رکھی ان کی فیل ہو گئی، کیونکہ ہر جگہ تو عمران خان صاحب ہیں، یہ لوگ چاہے وہ زبردستی اس کو جتنا مرضی ہٹانا چاہے نہیں ہٹا سکتے، جو دلوں میں بسے ہوئے بھی کبھی ہٹتے ہیں ناظرین، کبھی بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی طرف سے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں جاری کیا گیا کہ بسنت 2026 کو خراب کرنے کے لیے کسی ملک کو، کسی جھنڈے کو، کسی چیز کو، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی مذہب کا بھی سہارا لیا گیا اس میں کہ مذہبی چیزیں، یہ کہاں پتنگوں میں ناظرین یہ چیزیں جو ہے وہ پبلش کی جاتی ہیں، اور خام خواہ ایسے ویسٹ آف منی جو آپ یہ کہہ لیں، یا ویسٹ آف اسپیچ، یہ ساری چیزیں اس طرح کی دی جا رہی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سوشل میڈیا میں آپ جتنا بھی دیکھ لیں، سارا ینگسٹر نے قیدی نمبر 804 لکھ کر پتنگے وہی اڑا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی تصویروں کو جو ہے وہ کی وجہ سے ان کو بیسکلی پرابلم ہے۔ پہلے انہوں نے وہ ایک گانے کو بند کیا، ناک کا کوکا، اس کی وجہ سے 134 باقی گانوں کو بھی ساتھ بند کر دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اس میں بیسکلی تعریفیں تھیں، اور انہوں سے نہ سنا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے، اور وطن یہ سمجھنے کہ سارا ملک جو ہے پاکستان وہ صرف ان لوگوں کا ہی ہے، اور باقی جو کہ 26 کروڑ عوام ہے ان لوگوں کا کوئی اس پہ رائٹ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کب تک بیٹھیں گے، اور جب جائیں گے، ہر چیز نے ایک دن جانا ہوتا ہے، یہ خدا کا ایک نظام ہے، تو ان کا بعد میں کیا بنے گا، یہ وہ اس کے آفٹر شاکس اور آفٹر افیکٹس نہیں سمجھ رہے ابھی تک، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ابھی مریم صفدر نے دیکھے اپنے پھر ٹریولنگ کے لیے 86 کروڑ اور مانگ رہی ہے۔ اس سے پوچھے یہ باہر کیا کون سا بزنس لینے جاتی ہے پاکستان کے لیے، کون سا معاہدہ کر کے سائن کر کے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئی ہے، صرف اپنی سرجری، میک اپ اور فالتو بیکار سی چیزوں کے لیے پاکستانی قوم کے پیسے کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور ابھی 86 کروڑ جو ہے وہ پھر دوبارہ دینا ہے۔ ناظرین وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں، وہاں پر کبھی بھی حالات جب تک صحیح نہیں ہوں گے، جب تک کہ وہاں پر حکمران صحیح نہ بیٹھے، ملک کبھی صحیح نہیں کرے گا۔ قانون اور آئین کے مطابق ملک کو چلایا جائے، بس 2-3 چیزیں ہیں تو کنٹری پوری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے
ان لوگوں نے ان سیٹوں پر اس لیے قابض ہو کر بیٹھے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہت اچھا ایک اردو کا ورڈ ہے، اڈا بنایا ہوا ان لوگوں نے پیسے کمانے کا، ملک چلانے کا نہیں، پیسے اپنے لیے پیسے کمانے کا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ تیرا میں جو کہ وادی تیرا میں لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح مارا جا رہا ہے، وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے، اور اس صورتحال میں ابھی یہ دیکھیں کہ وہاں پوسٹ ایک ہم کو وہاں پر مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ جی خواجہ آصف صاحب کی بھی پہلے آپ یہ ایک ویڈیو کلپ میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں جس پہ کہ 12,000 ایکڑ یعنی کہ 30 لاکھ کی پوسٹ جو ہے 3 ارب 60 کروڑ کی یہ بن رہی ہے ٹوٹل پوسٹ، جو کہ وہاں کے بیسکلی جو ہیں وہ چینل جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے کہ اس سے پیسہ جو ہے وہ ہم کمائیں اور ہم کھائیں، اور وادی تیرا کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اصل میں انہوں نے پیسہ تو خود کھانا ہے، اس لیے وادی تیرا پر حملہ کر کے جگہ خالی کروائی جا رہی ہے اور دہشت گردی کا شور ڈالا جا رہا ہے، اور حکومت کے پی کو بیسکلی بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں، اور ابھی آپ یہ پہلے آپ یہ خواجہ آصف صاحب کے منہ سے خود آپ سنیں اور دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان میں بہت جگہ ہیمپ کی کاشت ہوتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پہ 12,000 ایکڑ پہ کٹی جو ہے کاشت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین آپ نے یہ خواجہ آصف صاحب کا بھی یہ سنا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کتنے پیسے کی پوسٹ جو ہے وہ اس کو گرو کروا کر کیا کیا جا رہا ہے، کتنی اماؤنٹ ہے یہ کہاں جا رہا ہے پیسہ، یہ سب چینل، جو کچھ چینلز ہیں، میں سارے چینلز کی بات نہیں کر رہی، کچھ چینلز ہیں جو کہ یہ پیسہ خود کمانے کھانے کے لیے اور تیرا کے لوگوں کی ظلم کر رہے ہیں ناظرین۔ تو یہ انہوں نے بیسکلی کے پی کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، سہیل آفریدی صاحب کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا، لیکن جو ہے وہ خود ہی بدنام ہو رہا ہے۔ تو ناظرین میرا چینل ہے 7RYK، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر دیکھیں، فالو کریں، فیس بک انسٹاگرام پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔